ذات بارگاہ جناب زہرا اور بارگاہ جناب ام البنین میں بطور تبریک و تہنیت ایک اور تحفہ صلوات چاہیے بابا۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی النبی الأمی العربی القرشی المکی المدنی الہاشمی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقول وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک انت السمیع الدعاء۔ ایک صلوات بھیجو۔ حضرات گرامی، بس اتنی دیر کہ آپ آمادہ شعراء ہو جائیں اور تعمیل حکم اور اتمام حجت ہو جائے، باب الحوائج حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں تہنیت کے طور پر کچھ عرض کرنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کو تلاوت کیا ہے، یہ اصل میں اللہ کے معصوم نبی جناب زکریا کی ایک دعا ہے کہ جب جناب زکریا نے یہ دیکھا کہ اللہ نے بغیر باپ کے جناب عیسیٰ کو جناب مریم کے ذریعے دنیا میں بھیجا، تو جناب زکریا بے اولاد تھے، ان کے کوئی اولاد نہ تھی اور سن ان کا زیادہ ہو گیا تھا، لیکن جب اللہ کی قدرت انہوں نے یہ دیکھی تو ان کے دل میں بھی تمنائے اولاد پیدا ہوئی، اور جناب زکریا نے بھی بارگاہ پروردگار میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کی کہ پالنے والے مجھے بھی ایک بیٹا عطا فرما، ایک پاک و پاکیزہ سی اولاد مجھے بھی عنایت فرما۔ دیکھیے نہ جانے کتنی دعائیں قلوب انبیاء سے برآمد ہوئیں اور نہ جانے کتنی مناجاتیں لبھائے انبیاء پہ آئیں، لیکن نہ ہر مناجات کو قرآن نے محفوظ کیا اور نہ ہر دعا کا قرآن نے ذکر کیا۔ کچھ خاص نبیوں کی دعائیں ہیں جن کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، انہی دعاؤں میں جناب زکریا کی یہ اولاد کی دعا ہے جو دامن قرآن میں محفوظ ہے۔ جناب زکریا کا اولاد مانگنا، بیٹا مانگنا اور بیٹے کی دعا کا دامن قرآن میں محفوظ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جب معصوم بیٹا مانگتا ہے تو یہ عام بات نہیں ہوتی ہے، خاص بات ہوتی ہے، یہ معمولی بات نہیں ہوتی ہے، غیر معمولی بات ہوتی ہے، اس لیے کہ ہر شخص تمنائے اولاد رکھتا ہے، ہر شخص کو بیٹے کی آرزو ہوتی ہے، ہر شخص کے دل میں بیٹے کی تمنا ہوتی ہے، لیکن جب غیر معصوم بیٹا مانگتا ہے تو یہ اور بات ہے، جب معصوم بیٹا مانگتا ہے تو یہ اور بات ہے۔ جب غیر معصوم بیٹے کی تمنا کرتا ہے تو اس لیے کہ سربلندی کا سامان ہو جائے، ماتھے پر لگا ہوا لاولدی کا دھبا مٹ جائے، سربلندی کا سامان ہو جائے، سلسلہ نسل جاری و ساری ہو جائے، بڑھاپے پیری کا سہارا مل جائے۔ غیر معصوم بیٹا اس لیے مانگتا ہے کہ بڑھاپے کا سہارا مل جائے، لیکن معصوم بیٹا اس لیے نہیں مانگتا کہ اسے سہارا مل جائے، اس لیے کہ جو خود کائنات کا سہارا ہو اسے سہارے کی کیا درکار۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ توجہ اس لیے کہ معصوم اس لیے بیٹا نہیں مانگتا کہ اسے سہارا مل جائے، معصوم جب بیٹے کی تمنا کرتا ہے تو مقصد اور ہوتا ہے۔ جناب زکریا جیسا پیغمبر کہہ رہا ہے پالنے والے مجھے ایک بیٹا دے دے، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ جناب زکریا نے
کسی بچے کو کبھی گود میں کھلایا نہ ہو، جناب زکریا کی آغوش میں کوئی بچہ آیا نہ ہو. نہیں، تاریخ قرآن یہ کہتی ہے کہ دو معصوم، جناب مریم جیسی معصومہ اور جناب عیسیٰ جیسا معصوم، یہ دو معصوم جناب زکریا کی گود ہی میں پلے. اللہ نے جناب مریم جیسی معصومہ اور جناب یحییٰ جیسے معصوم کو جناب زکریا کی کفالت میں دیا اور دو معصوم بچے پالے، مگر پھر ایک بیٹا مانگ رہے ہیں. دو معصوموں کو کھلا چکے، پھر ایک بیٹا مانگ رہے ہیں. دو معصوموں کو کھلا چکے، پھر ایک بیٹا مانگ رہے ہیں. نہ جانے آپ میرے ذہن سے جڑے کہ نہیں. بھائی جیسے میرا مولا حسن و حسین جیسے بچوں کو گود میں کھلا چکا، پھر ایک بیٹا مانگ رہا ہے. میں کہوں گا اے کل ایمان، اے مرد میدان، اے وسیع رسول، اے شوہر بطول، اے جناب امیر، اے مولائے غدیر، اے قطب الاقطاب، اے حبیب الاحباب، اے کتاب مستور، اے صاحب طور، اے حسن و حسین جیسے بچوں کو کھلانے کے بعد، اے جوانان جنت کے سرداروں کو اپنی گود میں پالنے کے بعد، اے میرے مولا بچوں کی تمنا کیا ہے؟ جب حسن و حسین جیسے بچوں کو گود میں کھلا چکے تو اب بیٹے کی آرزو کیا ہے؟ تو شاید میرا مولا آواز دے کہ جو بیٹے اللہ نے مجھے دیے تھے وہ میں نے مباہلے کے جھولے میں رکھ کے نبی کو دے دیے. آپ مجھے اپنے لیے چاہیے. دیکھیے جناب زکریا جیسا پیغمبر، جناب مریم جیسی معصومہ، اور اللہ نے پلوایا ہے جناب مریم کو کہ جناب مریم کی ماں نے منت مانی تھی. یہ قرآن ہے، میرا بیان نہیں جو اعتراض کیا جائے. یہ قرآن ہے، میری فکر نہیں جسے مجہول قرار دیا جائے. یہ قرآن کی آیتیں ہیں، روایتیں نہیں ہیں جنہیں ضعیف کہہ دیا جائے. دیکھیے قرآن ہے، قرآن کے جناب مریم کی ماں نے منت مانی تھی، جناب مریم کی ماں نے نظر مانی تھی، منت مانی تھی، نظر مانی تھی، منت مانی تھی، نظر مانی تھی. توجہ تو سنیے گا آپ. قرآن کہہ رہا ہے کہ مادر مریم نے، جناب مریم کی ماں نے منت مانی، نظر مانی. اب کہاں مر گیا نظر کا منکر؟ کہاں چلا گیا منکر منت؟ کہاں چلا گیا منکر نظر؟ بھائی اب جو لوگ پوچھتے ہیں صاحب یہ نظریں کہاں سے لائے، ارے مریم کی ماں کی گود سے اٹھا لائے. صلوات بھیجے محمد. منت قرآن میں ہے، نظر قرآن میں ہے کہ جناب مریم کی ماں نے منت مانی، اور منت یہ مانی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اسے قبلہ اول، جسے خانہ کعبہ سے پہلے سجدہ ہوتا تھا، قبلہ اول بیت المقدس میں وقف کر دوں گی. جناب مریم کی ماں منت مان رہی ہیں، نظر مان رہی ہیں. اور جب مریم پیدا ہوئی تو سفید کپڑے میں لپیٹا اور لے کے بیت المقدس میں آئیں اور کہا ہے کوئی جو اس بچی کو پالے. یہ نظر اور منت والی بی بی ہے، منتی بی بی ہے. علماء آگے بڑھے کہ ہم اس کو پالیں گے. ایک نے کہا ہم اس کی کفالت کریں گے، دوسرے نے کہا ہم اس کے کفیل بنیں گے. دیکھیے عربی میں کفیل کہتے ہیں گارجین کو، اور جس دور میں ہم ذاکری کر رہے ہیں اور شعرا شاعری کر رہے ہیں یہ اردو کے بس وقت آخر کا دور ہے، اس لیے کہ یہ وہ دور ہے کہ جہاں اردو ہندی میں پڑھی جا رہی ہے. صلوات بھیجے محمد علیہ صلوات بآواز بلند بھیجے تو بات آ گئی ہے. نوجوان بیٹھے، میں کہوں گا اردو پڑھا کیجئے. دیکھیں اردو کو آپ اردو نہ سمجھیے، آپ اردو کو ذریعہ معرفت اہل بیت سمجھیے. کیا سنائیں آپ؟ آل محمد کے فضائل تک پہنچنے کا راستہ سمجھیے. وہ جو فیشن ہے کہ ہم اردو نہیں جانتے، تو اردو نہ جاننا پڑھے لکھے ہونے کی دلیل نہیں ہے، جاہل ہونے کی دلیل ہے. صلوات بھیجے محمد آل محمد. کہ بھائی کم سے کم آپ ایک زبان نہیں جانتے، اردو نہیں جانتے، یہ ایک فیشن بن گیا تو بات کہیں اور نہ پہنچ جائے. عزیزان گرامی، جناب مریم کی ماں جب پہنچی بچی کو لے کے، مریم کو لے کے، تو علماء نے کہا ہم اس کے کفیل بنیں گے، دوسرے نے کہا ہم اس کے کفیل بنیں گے. تو جب علماء میں جھگڑا ہونے لگا تو آواز قدرت آئی کہ تم نہ چنو کفیل مریم کون ہے، تم کفیل مریم کا انتخاب نہ کرو، تم الیکشن نہ کرو، تم چناؤ نہ کرو، کفیل مریم ہم چنیں گے. ہم دیکھیں یہ اوباشوں سے نہیں کہا گیا،
عرب کے عیاشوں سے نہیں کہا گیا، جن کے باپ کا نام قرے کے ذریعے نکلا ان سے نہیں کہا گیا، نبی پر تہمت ہذیان لگانے والوں سے نہیں کہا گیا، بن بچوں کی ماں کے بیٹوں سے نہیں کہا گیا، میدان چھوڑ کے نبی کو بھاگ جانے والوں سے نہیں کہا گیا، یہ علماء سے کہا گیا، علماء سے کہہ کے جہلا کو سمجھایا گیا کہ جب کفیل مریم چننے کا حق علماء کو نہیں ہوتا تو جانشین محمد چننے کا حق سقیفہ کے جاہلوں صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ جانے گرامی آپ کی کہا کفیل مریم تم نہ چنو، ہم چنیں گے کفیل مریم کا پالنے والے۔ کون بنے گا کفیل مریم؟ آواز آئی اپنے اپنے لوہے کے قلم اٹھاؤ اور آؤ دریا کے کنارے آؤ، ہم دریا کے کنارے بتائیں گے کہ معصوم کو کون پالے گا، ہم دریا کے کنارے بتائیں گے کہ محافظ معصوم کون ہوگا۔ دیکھیے شعرا کا دریا کا کنارہ، اس کا مطلب مزاج قدرت یہ ہے کہ وہ دریا کے کنارے کو دریا کا کنارہ نہیں رکھتا، محافظ معصوم کا آئینہ بنا دیتا ہے۔ وہ محافظ معصوم کا آئینہ بناتا ہے کہ لاؤ اپنے اپنے لوہے کے قلم لاؤ، اور جس کا لوہے کا قلم دریا میں ڈوب جائے گا وہ کفالت مریم کی فہرست سے خارج ہو جائے گا، اور جس کا لوہے کا قلم پانی پر تیرتا رہے گا وہ کفیل مریم بنے گا۔ جناب یہ قرآن ہے، قرآن کہ سب نے اپنے اپنے لوہے کے قلم پانی میں ڈالے، سب کے لوہے کے قلم ڈوب گئے، صرف جناب زکریا کا لوہے کا قلم پانی پر رکا رہا، پانی پر ٹھہرا رہا، پانی پر رکا رہا، پانی پر ٹھہرا رہا۔ دیکھیں یہ ماضی کی بات ہے مگر قرآن نے اس کو محفوظ کیا کہ اگر ماضی پر یقین رکھو گے تو مستقبل پر شک نہ کرو گے، اگر ماضی پر یقین رکھو گے تو مستقبل پر شک نہ کرو گے۔ دیکھو، سمجھو، پڑھو، سوچو کہ اگر دریا پر لوہے کا قلم ٹک جائے تو یہ حیرت کی بات نہیں ہے، قدرت کی بات ہے۔ اب اگر وارث کوثر کا وارث اگر ساقی کوثر کا پوتا آئے اور دریا پر مصلی بچھائے تو حیرت کی بات نہیں ہے، قدرت کی بات۔ لوگ کہتے ہیں آپ کے امام آئیں گے وہ دریا پر مصلی بچھائیں گے، دریا پر مصلی کیسے رکے گا؟ جیسے زکریا کا قلم رکا تھا ویسے رکے گا۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ اور کہنا گرامی تو بات کہاں پہنچ رہی ہے؟ تو جناب زکریا کا لوہے کا قلم، سب کے قلم ڈوب گئے، صرف جناب زکریا کا لوہے کا قلم ٹکا رہا۔ آواز آئی آگے بڑھیں زکریا آپ اور اٹھائیں جناب مریم کو گود میں اور پرورش فرمائیں جناب مریم کی، خبردار کوئی مریم کے قریب آنے نہ پائے، کسی کا سایہ مریم پر پڑنے نہ پائے، کسی کا پرچھاواں مریم پر پڑنے نہ پائے۔ آپ پالیں مریم کو، کیوں؟ اس لیے کہ آپ بھی معصوم ہیں، مریم بھی معصوم ہیں۔ قرآن کا قانون یہ ہے کہ معصوم کا پالنے والا کافر نہیں ہوتا، غیر معصوم نہیں ہوتا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ معصوم کو پالنے والا غیر معصوم نہیں ہوتا۔ اب کہاں مر گیا ابو طالب کو کافر کہنے والا؟ ارے جب مریم کو پالنے والا غیر معصوم نہیں ہوتا تو محمد کو پالنے والا صلوات بھیجے محمد علیہ گرامی۔ ایسی معصومہ کو پالا جناب زکریا نے، اور اس کے بعد انہی مریم کے بیٹے جناب عیسیٰ کو پالا جناب زکریا نے۔ دو معصوم بچوں کو گود میں کھلا چکے، پھر ایک بیٹا مانگ رہے ہیں۔ جیسے میرا مولا حسن و حسین کو گود میں کھلا چکا، پھر ایک بیٹا مانگ رہا ہے۔ اب قرآن سنا رہا ہوں میں آپ کو، پڑھے لکھے افراد علماء خطبہ شعراء بیٹھے ہوئے ہیں، قبلہ و کعبہ دانش صاحب تشریف فرما ہیں کہ قرآن ذکر کر رہا ہے کہ جناب زکریا نے دعا مانگی، اور جب جناب زکریا نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے عالم میں جب رکوع میں گئے تو جیسے ہی رکوع میں گئے ویسے ہی فرشتے نے آ کے کہا کہ مبارک ہو زکریا، اللہ نے آپ کی دعا سن لی، آپ کو اللہ ایک بیٹا دے گا جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ بہت توجہ سنیے گا آپ،
دیکھیں یہ قیام کی بات نہیں ہے، یہ قعود کی بات نہیں ہے، یہ سجود کی بات نہیں ہے، یہ تسبیح و تکبیر کی بات نہیں ہے، یہ رکوع کی بات ہے کہ جیسے ہی رکوع میں گئے بشارت آئی، رکوع میں گئے بشارت آئی۔ اس کا مطلب معصوم کا رکوع بھی رکوع نہیں ہوتا، ذریعہ حصول بشارت خدا ہوتا ہے۔ کیا سنایا آپ؟ ارے کہیں معصوم رکوع میں ہوتا ہے تو اولاد کی بشارت آتی ہے، کہیں معصوم رکوع میں ہوتا ہے تو آیا ولایت آتی ہے۔ صلوات تو بھیجے محمد علیہ محمد۔ میں نے جس بات کے لیے اتنی دیر آپ کے ذہن کو تیار کیا وہ یہ ہے کہ جناب زکریا نے دعا مانگی اور دعا پوری ہوئی اور بشارت نماز میں ملی۔ قرآن میں ہے کہ زکریا ہم نے آپ کی دعا سنی، ہم آپ کو ایک بیٹا دیں گے۔ اب آخری آدمی تک توجہ سنے گا، اور اس کا نام ہوگا یحییٰ۔ اس کا مطلب معصوم جو بیٹا مانگتا ہے اس کا نام بھی زمین میں پیدا نہیں ہوتا، آسمان سے آتا ہے کہ ہم اس کا نام رکھتے ہیں یحییٰ، اور یحییٰ کا کام ہوگا کہ وہ عیسیٰ کی تصدیق کریں گے، عیسیٰ کی مدد کریں گے، عیسیٰ کی نصرت کریں گے۔ اب توجہ رکھیے گا، مانگنے والے زکریا جو ملا اس کا نام یحییٰ، یہ بیچ میں عیسیٰ کہاں سے آ گئے؟ کیا سن رہے ہیں اللہ گرامی آپ؟ بھائی مانگا زکریا نے، ملا یحییٰ جیسا بیٹا، یہ باپ اور بیٹے کے بیچ میں عیسیٰ کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ تو اگر عیسیٰ اور یحییٰ کا رشتہ سمجھ لیجئے تو یہ نقطہ سمجھ لیجئے گا۔ دیکھیں تاریخ قرآن میں دو بہنیں ہیں، ایک کا نام لکھا گیا مریم اور ایک بنی زکریا کی زوجہ، دو سگی بہنیں، حقیقی بہنیں، ایک مریم ہیں اور مریم کی سگی بہن کی شادی ہوئی زکریا سے، مریم سے پیدا ہوئے عیسیٰ اور مریم کی بہن سے پیدا ہوئے یحییٰ۔ اب دو بہنوں سے دو بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام عیسیٰ ایک کا نام یحییٰ، تو دو بہنوں کے دو بیٹوں کا آپس میں رشتہ کیا بنا؟ کیا سنے اللہ نے گرامی آپ؟ بھائی دو بہنوں کے دو بیٹوں کا رشتہ کیا بنا؟ عیسیٰ بنے یحییٰ کے بھائی، یحییٰ بنے عیسیٰ کے بھائی، تو یحییٰ اور عیسیٰ ہیں بھائی بھائی۔ آپ سمجھئے مانگا زکریا نے کہ ہم یحییٰ جیسا بیٹا دے رہے ہیں، مگر اس کا کام ہوگا کہ عیسیٰ کی مدد کرے، چاہے یہاں سمجھئے چاہے گھر جا کے سمجھئے۔ اس کا مطلب جب معصوم بیٹا مانگتا ہے تو معصوم کا مانگا ہوا بیٹا باپ کے لیے نہیں ملتا، بھائی کی مدد کے لیے۔ معصوم کا مانگا ہوا بیٹا باپ کے لیے نہیں ملتا۔ بھائی معصوم کا مانگا ہوا بیٹا باپ کے لیے نہیں ملتا، بھائی مدد کے لیے ملتا ہے۔ نہ اسے ذاکری سمجھئے، نہ خطابت سمجھئے، نہ لفظوں کا جال سمجھئے، نہ خطابت کا جادو سمجھئے، اس کو قرآن کی حقیقت سمجھئے کہ معصوم کا مانگا ہوا بیٹا بھائی کی مدد کے لیے ملتا ہے۔ بھائی وہ یحییٰ جو زکریا، جو وہ یحییٰ جو عیسیٰ کے مددگار، وہ عیسیٰ کے بھائی، وہ ہارون جو موسیٰ کے مددگار، وہ موسیٰ کے بھائی، وہ علی جو محمد کا مددگار، وہ محمد کا بھائی، تو وہ عباس جو حسین کا مددگار۔ وہ عباس جو مولا حسین کا مددگار، وہ مولا حسین کا بھائی۔ اب زکریا نے بیٹا ادھر مانگا، مولا علی نے بیٹا ادھر مانگا، مگر زکریا نے اللہ سے کہا اور مولا علی نے اپنے بھائی جناب عقیل سے کہا۔ بھائی کے لیے ہے تو بھائی سے کہا۔ کیا سنایا؟ جناب عقیل سے کہا، عقیل کوئی خاندان جانتے ہو، کوئی خانوادہ جانتے ہو، کوئی بیوی جانتے ہو، کوئی خاتون جانتے ہو جس سے میں شادی کروں؟ تو جناب عقیل سے مولا علی پوچھ رہے ہیں۔ دیکھیں کل ایمان نے پوچھا، مرد میدان نے پوچھا، وسیع رسول نے پوچھا، شوہر بطول نے پوچھا۔ آپ کے ذہن کو جھٹکا نہیں لگا
کہ علی پوچھ رہے ہیں. نہ جانے کہاں ہے آپ بھائی. کیا علی کا پوچھنا حیرت کی بات نہیں ہے؟ ارے جو صبح شام ممبر سے کہتا ہے جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو. صلوات بھیجے محمد علیہ. توجہ رکھیے گا. جو کہتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، وہ پوچھ رہا ہے عقیل سے. میں کہوں گا یا علی آپ کی ذوالفقار نسلیں پہچان لیتی ہے، آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ عباس کا نانا کون، عباس کی ننیال کہاں، عباس کی نانی کون، عباس کی ماں کون؟ کیا آپ کو نہیں معلوم؟ تو شاید میرا مولا آواز دے مجھ سے نہ پوچھو کہ میں نے عقیل سے کیوں پوچھا. قرآن پڑھو. اللہ موسیٰ سے پوچھ رہا ہے تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. بھائی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں نا. قرآن میں اللہ موسیٰ سے پوچھ رہا ہے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. تو کیا اللہ کو نہیں معلوم کہ موسیٰ کے ہاتھ میں عصا ہے؟ کب معلوم ہے؟ تو پھر کیوں پوچھا؟ آواز آئے گی میرا سوال نہ دیکھو، موسیٰ کا جواب سنو. میں نے کہا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا؟ تو یہ نہیں کہا کہ عصا ہے، کہا اس سے میں پتیاں توڑتا ہوں، اس سے میں بھیڑیں چراتا ہوں، تھک جاتا ہوں تو تکیہ بناتا ہوں، دھوپ آتی ہے تو چادر باندھ کے خیمہ بناتا ہوں. سوال اتنا سا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، جواب بھی اتنا سا تھا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے. مگر عصا نہیں کہا، عصے کا قصیدہ، عصا کی تعریف، عصا کی منقبت، عصا کی توصیف، عصا کی مدح، عصا کی نعت، عصا کی تعریف بیان کر دی. اب سمجھ نہیں آیا اللہ نے کیوں پوچھا. بھئی اگر اللہ نہ پوچھتا تو کردار موسیٰ سامنے آتا، عظمت عصا سامنے نہ. آپ نے بھئی اگر اللہ موسیٰ سے نہ پوچھتا تو کردار موسیٰ سامنے آتا، عظمت عصا سامنے نہ آتی. میرا مولا اگر عقیل سے نہ پوچھتا تو کردار عباس سامنے آتا، عظمت ام البنین بھائی. بس آخری منزل ہے. میں شعراء کی بددعاؤں کا نشانہ نہیں بننا چاہتا. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. بس عزیزان گرامی مومنین کی دعاؤں کا طالب ہوں کہ جناب عباس، جناب ام البنین، عظمت جناب عباس سامنے آتی، عظمت جناب ام البنین سامنے نہ آتی. پوچھا تو اب یہ کتاب میں لکھا ہے. کتاب میں آپ پڑھ کے دیکھ لیں. ذکر العباس نجم الحسن قراروی صاحب کی اور نہ جانے کتنی کتابوں کا انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ مولا علی نے پوچھا نثر میں. جیسے میں پڑھ رہا ہوں مجلس محفل، لیکن جناب عقیل نے نثر میں نہیں بتایا، انہوں نے نظم میں بتایا. وہ سنانے لگے شعر. وہ کہا میں ایک خاندان جانتا ہوں جس کی شجاعت کے لیے شاعر نے یہ شعر کہا ہے، جس کی سخاوت کے لیے شاعر نے یہ شعر کہا ہے، جس کی ہیبت کے لیے شاعر نے یہ شعر کہا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تھا ہندی کا زمانہ ہے، تو جب آپ ہندی میں لکھ کے اردو پڑھ سکتے ہیں تو ذرا سا تو مجھے بھی حق ہوگا. شعر سنا رہے ہیں. شعر دیکھیں، شعر کو تلاش ہے، شعر کی تلاش ہے، شعر کے ذریعے ہی تلاش ہے. اب دو شعر ہو گئے ہندی کے، ایک شعر ہو گیا اردو کا. سنیں آپ، وہ شعر سنا رہے ہیں. ابھی شادی ہوئی نہیں، ابھی پیغام گیا نہیں، ابھی باراتی جمع ہوئے نہیں، ابھی پہنچے نہیں، صیغے جاری ہوئے نہیں، دلہن آئی نہیں، سورج کے گھر میں چاند چمکا نہیں، سوغات میں جنت بٹی نہیں. ابھی سے وہ شعر سنا رہے ہیں، یہ شعر سن رہے ہیں. لیجئے دو سیرتیں بن رہی ہیں کہ مدح عباس کرنا سیرت عقیل ہے. بھائی مدح عباس کرنا سیرت عقیل ہے، مدح عباس سننا سیرت علی ہے. اب قیامت تک جو ذکر عباس کرے گا وہ سیرت عقیل پر چلے گا، جو ذکر عباس سنیں گے سیرت علی پر چلے گا. تو آخری بات سنیں عزیزان گرامی. گئے، پیغام پہنچا، شادی ہوئی اور جناب ام البنین پلٹ کے آئیں. کہاں آئیں؟ جہاں روٹی پر سورہ آتا ہے وہاں آئیں، جہاں انگوٹھی پر آیت آتی ہے وہاں آئیں.
جہاں تکیے رضائے خدا کے ہیں وہاں آئیں، جہاں برقع سورہ نور کے ہیں وہاں آئیں، جہاں ردائیں آئے تطہیر کی ہیں وہاں آئیں، جہاں جھولا جھلانے فرشتے آتے ہیں وہاں آئیں، جہاں بھیک لینے ملائکہ آتے ہیں وہاں آئیں، جہاں شاگرد بن کے خضر آتا ہے وہاں آئیں، جہاں معصومہ رہتی تھی وہاں آئیں۔ اب یہ نازک سی بات ہے، آپ سمجھ لیں، میں گفتگو کو تمام کر دوں۔ معصوموں کے گھر میں آئیں مگر معصوموں کے گھر سے نہیں آئیں۔ کیا سنا آپ نے؟ جس گھر میں آئی ہیں وہ ہے معصوموں کا گھر۔ دیکھیں ذیشان میاں باقر صاحب، معصوموں کے گھر میں آئی ہیں، معصوموں کے گھر سے نہیں آئی ہیں۔ جہاں سے آئی ہیں جو میکہ ہے وہ شریفوں کا گھر ہے، صاحبان کردار کا گھر ہے، صاحبان شجاعت کا گھر ہے، مگر صاحبان عصمت کا تو نہیں ہے۔ جہاں سے آئی ہیں وہ معصوموں کا گھر نہیں ہے، جہاں آئی ہیں وہ گھر ہے۔ تو بی بی کا آنا حیرت کی بات نہیں ہے، گھل مل جانا حیرت کی بات ہے۔ صلوات بھیجے تو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ دیکھیں مکس اپ ہو جانا حیرت کی بات ہے۔ اس لیے کہ آج کے دور میں جو گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، ساس بہو کے جھگڑے، نند بھاوج کی لڑائی، اور پھر طلاق کی جو نوبت آتی ہے، تو اس کا ایک سبب ہوتا ہے کلچر کا فرق۔ اب پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ اسی لیے جب لڑکی ڈھونڈی جاتی ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ ایسے گھر سے لڑکی لاؤ جہاں کے رسم و رواج اور ہمارے گھر کے رسم و رواج ایک ہوں، کلچر ایک ہو، تہذیب ایک ہو، رسمیں ایک ہو، تمدن ایک ہو۔ بھائی کوشش ہوتی ہے ایک کلچر کی لڑکی آئے، اس لیے کہ اگر الگ کے کلچر کی لڑکی آئے گی تو آنے کو تو آ جائے گی، لیکن ایک دن کلچر سمیت میدان میں بھی پہنچ جائے گی۔ ایک دن میدان میں بھی پہنچ جائے گی، چاہے میدان شہر ہو چاہے میدان جمل ہو۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ آئیں اور مکس اپ ہو گئیں، گھل مل گئیں۔ تو آگے جو پہلا کام کیا، وہ پہلا کام بی بی نے یہ کیا، مادر جناب عباس نے یہ کیا کہ آتے ہی اپنا ماتھا مولا علی کے گھر کی ڈیوڑی پر رکھ دیا، اپنی جبین مولا علی کے گھر کی ڈیوڑی پر رکھ دی۔ اور ایسا نہیں کسی نے دیکھا نہ ہو، ایسا نہیں ہے کہ کسی نے دیکھا نہ ہو۔ ارے جن آنکھوں نے دیکھا وہ آنکھیں جنہوں نے پیکر آدم بنتے دیکھا، جنہوں نے خانہ کعبہ بنتے دیکھا، جنہوں نے کائنات کو بنتے دیکھا، کم سے کم 3 جوڑیاں آنکھیں ایسی تھیں، 6 آنکھیں۔ ان 6 آنکھوں میں 4 آنکھیں مولا حسن و مولا حسین کی آنکھیں، جنت کے جوانوں کے سرداروں کی آنکھیں، اور 2 آنکھیں تو ایسی تھی کہ اگر چہرے پائیں تو علی کی کہلائیں، نسبت پائیں تو خدا کی بن جائے۔ مولا علی کی آنکھوں نے دیکھا، امام حسن کی آنکھوں نے دیکھا، بس تمام ہوئی گفتگو۔ مولا حسین کی آنکھوں نے دیکھا کہ جناب عباس کی والدہ اپنا ماتھا مولا علی کے گھر کی ڈیوڑی پر رکھ رہی ہیں، لیکن نہ مولا علی نے روکا، نہ امام حسن نے ٹوکا، نہ امام حسین نے روکا۔ اب دل جلا ہے تو ضرور کہوں گا کہ کہاں مر گئے مبلغین شریعت بے عقیدت۔ ہم عباس با کی کربلا آئے، ہم نے ڈیوڑی پر سر رکھا کہ عذاب سجدہ تو صرف خدا کو ہے۔ ہم جناب عباس کی درگاہ پر گئے، ہم نے سر رکھا کہ یہ خلاف شریعت ہے۔ ہم نجف گئے، ہم نے سر رکھا کہ یہ خلاف شریعت ہے۔ اے مبلغ شریعت بے عقیدت آ کے دیکھ لے، ان کی ڈیوڑی پر سر رکھنا خلاف شریعت نہیں ہے۔ بھائی میرے بعد شعراء کو ہی پڑھنا ہے تو رب کو جوڑ کے مجلس کو تمام کر دوں، میں نثر میں بھی کہہ سکتا ہوں، مگر مولانا میثم زیدی صاحب کے 2 مصرے عرض کر کے گفتگو کو تمام کر دوں کہ ان کی ڈیوڑیوں پر سر رکھنا خلاف شریعت نہیں ہے۔ مولانا میثم زیدی نے کہا کہ در علی پر جو اپنی جبین رکھتا ہے،
درے علی پر جو اپنی جبین رکھتا ہے نظر میں سیرت ام البنی صلوات بھیجے محمد میں نے گفتگو کو تمام کیا. تمام حاضرین، تمام منتظمین، تمام شعراء، تمام شرکاء، تمام تعاون کرنے والوں کو جناب عباس علیہ السلام کے قدموں کا صدقہ مل جائے. آخری وقت تک ہم ولایت جناب امیر پر قائم و دائم رہیں. پالنے والے جلد وہ وقت آئے کہ مولا عباس کا علم لے کے امام زمانہ تشریف لائیں. وہ حسرت جنگ جو جناب عباس کے دل میں گھٹ کے رہ گئی، وہ وارث جناب عباس اس حسرت کو پورا کریں. انتقام خون سرکار سید الشہداء لے، غاصبین جناب زہرا کو قبروں سے نکال کے انتقام لے. پالنے والے اس وقت ہم کو بھی اس موقع کے اوپر موجود رکھنا.